السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، مسائل حیات کے ایک نئے فقہی پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ امید ہے کہ آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم ہم تمام لوگوں کو خیر و عافیت عطا فرمائے اور دونوں جہان کی بھلائیاں عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، آج میں اس ویڈیو میں آپ کے سامنے جو سوال لے کر کے حاضر ہو رہا ہوں بہت اہم ہے، جو کہ حافظ یاسین صاحب نے مراد آباد سے کیا ہے، اور بہت اہم سوال ہے، بالخصوص کسان لوگوں کے لیے، گاؤں دیہات کے لوگوں کے لیے بہت اہم سوال ہے، اور اس میں بہت زیادہ لوگ الجھے ہوئے رہتے ہیں۔ وہ سوال بہت اہم ہے، میں آپ تک وہ سوال اور اس کا جواب پہنچاتا ہوں۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس سوال کو اور جواب کو بہت ضروری طور پر اور بہت دھیان سے سنیں، اور اس کو آگے ضرور شیئر کریں تمام دوست احباب تک، بالخصوص ان لوگوں تک کہ جو لوگ کھیتی کسانی کرتے ہیں، جو کسان لوگ ہیں، ان تک یہ جواب ضرور پہنچائیں۔ تو میں آپ کے سامنے سوال رکھتا ہوں۔ سوال کیا ہے؟ حافظ یاسین صاحب مراد آباد سے، انہوں نے سوال کیا ہے کہ ایک شخص سے روپیہ قرض لیا اور اس کو اپنا مکان یا کھیت رہنے کو دے دیا یا کھیتی کرنے کو دے دیا کہ جب تک میں تیرا قرض نہ دے دوں، ادا نہ کر دوں، اس وقت تک تو میرے کھیت یا میرے مکان سے فائدہ حاصل کرتا رہے۔ تو کیا اس طرح کرنا، اس طرح سے قرض لے کر کے کھیت یا مکان اس کو جو ہے فائدہ حاصل کرنے کے لیے دے دینا، کیا یہ جائز ہے یا نہیں؟ اور دوسرا اسی میں سوال کیا کہ رہن کی کیا صورت ہوتی ہے؟ جو کھیت عام طور پر رہن پر دے دیتے ہیں، تو جو گاؤں دیہات میں دیتے ہیں اس کی صورت کیا ہوتی ہے اور اس کو دینا جائز ہے کہ نہیں؟ یہ سوال بہت اہم ہے، بہت اچھا سوال کیا ہے۔ تو ناظرین کرام، میں سوال کا جواب دے دیتا ہوں۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس کو غور سے سنیے گا، انشاءاللہ آپ کے سمجھ میں آ جائے گا، اور آگے بھی اس کو ضرور شیئر کیجیے گا۔ تو جو پہلا سوال کیا ہے انہوں نے کہ پیسہ ادھار لے کر کے کسی سے اور اس کو اپنا مکان یا کھیت وغیرہ دے دینا کہ وہ جب تک اس سے فائدہ حاصل کرتا رہے، جب تک میں اس کا پیسہ واپس نہ کر دوں، تو اس طرح سے کرنا جائز نہیں ہے۔ شریعت مطہرہ میں اس طرح سے کرنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ وہ چیز جو کہ کھیت یا مکان جو دیا گیا ہے پیسے کے بدلے میں، اور جب تک پیسہ نہ لوٹایا جائے گا تب تک وہ کھیت واپس نہیں کرے گا، اس سے فائدہ حاصل کرتا رہے گا، تو یہ صورت جو ہے یہ قرض سے نفع حاصل کرنے کی صورت ہے، یعنی کہ قرض دے کر کے اس کے ذریعے کوئی چیز لے کر کے اس سے نفع حاصل کرنے کی صورت ہے، اور شریعت مطہرہ میں قرض سے نفع حاصل کرنا یہ جائز نہیں ہے، سمجھے؟ یہ جائز نہیں ہے، بلکہ یہ جو ہے اور یہ رہن کی صورت بھی نہیں بنے گی۔ اگر کوئی سوچے کہ یہ رہن کی صورت میں آ جائے گا تو یہ رہن کی صورت میں بھی نہیں آئے گا، بلکہ یہ ایک اجارہ فاسدہ ہے، جیسا کہ حضور صدر الشریعہ علامہ امجد علی علیہ رحمۃ و رضوان بہار شریعت کے اندر تحریر فرماتے ہیں کہ ایک شخص سے روپیہ قرض لیا اور اس نے اپنا مکان رہنے کو دے دیا کہ جب تک قرض ادا نہ کر دوں تم اس میں رہو، یا کھیت اسی طرح دے دیا، یعنی کہ جب تک تمہارا قرض ادا نہ کر دوں، واپس نہ کر دوں، تو تم میرے کھیت سے نفع حاصل کرتے رہو۔ تو اس طرح سے کرنا، مثلا ایک مثال دی ہے حضرت صدر الشریعہ علیہ رحمۃ و رضوان نے کہ مثلا 100 روپے قرض لے کر کھیت دے دیا، 100 روپے قرض لیے اور پھر کھیت دے دیا کہ قرض دینے والا کھیت جوتے بوئے اور نفع اٹھائے گا۔ یہ صورت رہن میں داخل نہیں، بلکہ یہ بمنزلہ اجارہ فاسدہ ہے۔ اس شخص پر، یعنی جس نے قرض دیا ہے اور کھیت سے نفع حاصل کیا ہے یا مکان سے نفع حاصل کیا ہے، تو اب اس پر لازم ہے، اگر کر لیا ہے ایسا تو، اور اگر جو کرنے والا ہے تو وہ بچ جائے، ایسا نہ کرے، اور جس نے کر لیا ہے تو اب اس پر کیا صورت بنتی ہے، کیا لازم ہوتا ہے؟ اس پر جو ہے اب جتنے دن اس نے نفع حاصل کیا ہے یا مکان سے یا کھیت میں جوتا بویا ہے، تو اب اتنے دن کی اس پر اجرت ضرور بن جاتی ہے، اجرت مثل۔ اجرت مثل یہ اس لیے کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں کہ اجرت مثل اس کے آس پاس کے کھیتوں کی جو قیمت چل رہی ہے کہ 1 سال تک یا 1 مہینے تک، 1 فصل تک، 2 فصل تک اگر کوئی کھیت دے دے کسی کو رہن میں، تو اس کی کتنی اجرت بنتی ہے، یعنی کتنے روپے میں کیا ریٹ چل رہا ہے رہن کا، یعنی کہ اتنے روپے دے کر کے 1 فصل تم وہ اتنے روپے مجھے دے دینا، تو جو ریٹ عام طور پر اس کھیتی کا چل رہا ہو آس پاس کا، وہی ریٹ کے حساب سے وہ کھیتی کا پیسہ دینا اس پر ضروری ہے۔ اسی طرح مکان کی جو رینٹ چل رہی ہو، جو کرایہ چل رہا ہو مکان کا، اسی اعتبار سے پیسہ دینا یہ ضروری ہے۔ اجرت مثل دینا یہ اس پر ضروری ہے، اگر نہیں دے گا تو گناہ گار ہوگا اگر اس طرح سے کیا ہے تو جو لوگ اگر ایسا کر چکے ہیں وہ ان کی اجرت دے، اور اگر نہیں کیا ہے ایسا تو اب ایسا کرنے کی سوچے بھی نہیں، اگر جو سوچ رہے ہو تو وہ ایسا نہ کریں، بالکل بھی اس سے باز آ جائیں۔ اب دوسری صورت جو ہے، سوال جو کیا تھا کہ رہن کی کیا صورت ہوگی، تو عام طور پر گاؤں دیہات میں رہن کی ایک صورت چلتی ہے کہ 1 سال کے لیے یا 2 سالوں کے لیے یا 1 فصل کے لیے، 2 فصل کے لیے، 4 فصلوں کے لیے کھیت دے دیا، اور کھیت دینے کے بعد جو ہے پیسہ لے لیا اس سے کہ 1 سال کی جو قیمت ہوگی وہ رہن کی
وہ میں 10,000 روپے لوں گا، سمجھے، اور 1 سال تک جو ہے تم کھیت میں کچھ بھی بو، کچھ بھی جو دو، کچھ بھی کرو، ٹھیک ہے نا، 1 سال تک کھیت تمہارا اور 1 سال کی اجرت 10,000 روپے ہے۔ تو اس طرح سے گاؤں دیہات میں کرتے ہیں، اور اس طرح سے یہ کرنا یہ جائز بھی ہے، درست بھی ہے، اس میں کوئی قباحت نظر نہیں آتی، شرعی کوئی قباحت نہیں ہے اس طرح سے، لیکن متعین مدت ہونا ضروری ہے کہ 10,000 روپے صرف 1 سال کے لیے ہیں۔ 10,000 روپے دو گے تو 1 سال ملے گا یا 1 فصل ملے گی، اور کھیت بھی متعین ہو کہ 1 بیگھہ 2 بیگھہ زمین اتنی جو ہے اتنے روپے میں، اور 1 سال کے لیے یا 1 فصل کے لیے، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح مکان کا بھی کہ 1 سال کا کرایہ اتنا ہے، 1 مہینے کا کرایہ اتنا ہے، ٹھیک ہے نا، اور پیسے لے لیں۔ اب یہ صورت جائز ہے۔ اور دوسری چیز جیسے کہ مثال کے طور پر یہ جو ہے پیشگی اجرت لے لینا مکان کی، جیسے کہ 2 مہینے کی یا 4 مہینے کی مکان کرایہ پہ دیا، تو 2 مہینے 4 مہینے کی جو ہے اس سے پہلے اجرت لے لی، پہلے کرایہ لے لیا، تو یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم علی رحمۃ و رضوان تحریر فرماتے ہیں، اور لوگ قرض لے کر کہ بعض لوگ قرض لے کر مکان یا کھیت رہن میں رکھ دیتے ہیں کہ مرتہن یعنی جس کو رہن رکھا ہے مکان میں رہے اور کھیت جوتے بوئے، اور مکان یا کھیت کی کچھ اجرت مقرر کر دیتے ہیں، مثلا مکان کا کرایہ 5 روپے ماہوار، یا کھیت کا پٹا یعنی کرایہ 10 روپے سال ہونا چاہیے، اور یہ طے رقم زر قرض یعنی جو 10,000 روپے 20,000 روپے جتنے دن کے لیے لیا ہے زر قرض سے مجرا ہوتی ہے، یعنی کم ہوتی رہتی ہے، سمجھے۔ جب کل رقم ادا ہو جائے گی اس وقت مکان یا کھیت واپس ہو جائے گا۔ اس صورت میں بظاہر کوئی قباحت نہیں معلوم ہوتی، اگرچہ کرایہ یا پٹا واجبی اجرت سے کم طے پایا ہو، اور یہ صورت اجارے میں داخل ہے، یعنی اتنے زمانے کے لیے مکان یا کھیت اجرت پر دیا اور زر اجرت پیشگی لے لی۔ تو اس طرح سے اگرچہ وہ ریٹ جو لیا ہے اس نے پیسے جو لیے ہیں 10,000 روپے 1 سال کے لیے 1 بیگھہ کھیت، تو اگرچہ 20,000 روپے چل رہے ہوں لیکن کھیت والے نے جو کم ریٹ میں دے دیا 10,000 میں، تب بھی جائز ہے، سمجھے۔ اور اس طرح سے پیش کی اجرت لے لینا 1 سال کی، 2 مہینے کی، 4 سال کی، یا 3 مہینے کی، جتنے کی بھی چاہیں، جتنے کی بھی طے پا جائے، یہ پیش کی لے لینا یہ جائز ہے، لیکن طے ہونا ضروری ہے، مدت مقرر ہو اور پیسہ متعین ہو۔ لیکن وہ جو صورت ہے پہلی والی وہ جائز نہیں ہوگی کہ ادھار پیسے لے کر کے اور کھیت یا مکان دے دیا کہ اس سے تم فائدہ حاصل کرو، اور جب میں پیسے لوٹا دوں گا تو کھیت واپس لے لوں گا اپنا، اور اس کی کوئی اجرت نہیں ہے، صرف وہی میں تمہارے پیسے سے فائدہ حاصل کروں اور تم میرے کھیت سے فائدہ حاصل کرو، یہ صورت جائز نہیں ہے، اس طرح سے کرنا ناجائز و حرام ہے، شریعت میں ایسا کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ امید ہے کہ آپ تمام حضرات کو یہ سوال اور جواب بہت اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا یہ مسئلہ، اور اس مسئلے کو جو ہے اپنے تک محدود نہ رکھیں، تمام دوست و احباب تک، تمام لوگوں تک، بالخصوص کسانوں تک یہ ضرور پہنچا دیں کہ جو لوگ یہ کام کرتے ہیں اور جو لوگ اس طرح سے کھیتوں کو دیتے ہیں، پیسہ لیتے ہیں، تو اس طرح سے نہ کریں، بلکہ اس سے باز آ جائیں۔ جو صورت اس میں جائز قرار دی ہے صرف وہ صورت جائز ہے، اس کے علاوہ جو دوسری صورت ناجائز و حرام قرار دی ہے ویسا نہ کریں، اس سے بچیں۔ امید ہے کہ آپ تمام حضرات کو سمجھ میں آ گئی ہو۔ سمجھ میں آنے کی صورت میں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔